السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، آج پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا. بڑی ہائپ تھی، بڑا شور تھا، بڑی دھمکیاں وغیرہ دی ہوئی تھی، بڑی جو ڈیڈ لائنز دی ہوئی تھی. اس جلسے سے نکلا کیا؟ اس کے جلسے سے پہلے ایاز صادق صاحب کے گھر میں کیا کیا باتیں ہوئیں، کس کس ٹاپک کے اوپر مولانا صاحب کی کیا ریزرویشنز تھی، انہوں نے اپنی کون سی بات منوائی، وہ بتائیں گے. جلسے سے نکلا کیا ہے، تقریریں کیسی تھی تمام لیڈرز کی، اس کے اوپر ایک ایک دو لائن بولیں گے. اور جلسے میں کتنے آدمی تھے یہ بھی آپ کو بتائیں گے. ناظرین، سب سے پہلے آ جاتے ہیں کہ جلسہ کیسا تھا. پی ڈی ایم کا لاہور کا جلسہ، جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ پتہ نہیں 8 تاریخ کو کیا ہو جائے گا. پہلے جو میٹنگ ہوئی ہے، پھر 13 تاریخ کو پتہ نہیں کیا کر دیں گے. اس پہ باتیں ہوتی رہی ہیں اور بڑی سننے کو مل رہا تھا، اور ہر طرف ایک ہائپ کریٹ کی گئی تھی. میڈیا پہ بھی بڑا شور تھا کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے. تو اس جلسے کے حوالے سے ظاہر ہے، اگر حکومت جو ہے وہ کبھی نہیں کہے گی کہ جلسہ ماشاءاللہ بہت اچھا تھا یا زبردست تھا یا بہت اچھا تھا، یہ تو کبھی بھی نہیں کہے گی. اور جو اپوزیشن کی پارٹیاں تھیں، یعنی پی ڈی ایم کی یہ 11 جماعتیں، ان میں سے کوئی بھی کبھی نہیں کہے گا کہ ہمارا جلسہ فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا، لوگ نہیں آئے، ہماری توقعات پوری نہیں ہوئیں، یا ہم کچھ اس سے نکال نہیں پائے. تو اس کے لیے ہم تھوڑا سا غیر جانبدارانہ تجزیہ کر لیتے ہیں، یا جو سورسز ہیں اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے میرے 2 دوست ہیں، بڑے ہی قریبی دوست ہیں اور میڈیا میں ہیں، جن کی ٹلٹ جو ہے وہ عمران خان کے بہت زیادہ اگینسٹ ہے، یا یہ کہہ لیں کہ پی ڈی ایم کے حق میں ہے. ان سے میں نے جب معلوم کیا کہ جلسہ کیسا تھا، تو ان دونوں کی رائے یہ تھی کہ جلسہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہوا. ایک کے میں کوٹ اینڈ کوٹ ورڈ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ لاہوریوں نے کہا کہ آپ ہمارے گھر کے پاس آ کے ریلیاں کریں گے، روڈز کے اوپر کریں گے تو ہم ٹھیک ہے، گراؤنڈ میں ہم نہیں آئیں گے. ان کا یہ کوٹ اینڈ کوٹ بتا رہا ہوں. دوسرا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ گراؤنڈ چھوٹا کیا گیا تھا، ہورڈنگز لگائی گئی یا جو بھی ہے، پنڈال واقعی میں چھوٹا تھا، یہ بھی وہاں کے لوگوں نے بتایا. اور جو کہ میں پھر آپ کہوں گا، جن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی رائے مجھے اس موقع پہ لینی چاہیے، تاکہ اس کے اندر بائسڈ نہ ہو، بلکہ ان کی فیور کے جو لوگ ہیں ان سے پوچھا جائے. تو دونوں کا یہ کہنا تھا کہ جلسے میں جو ہے وہ گراؤنڈ اس کو چھوٹا کیا گیا تھا، گراؤنڈ کو. دوسری طرف آتے ہیں، جب مریم نواز کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہمیشہ جہاں بھی جاتی ہیں ان کا پیرامیٹر ایک ہوتا ہے. جس وقت وہ جلسے کے لیے نکلتی ہیں یا کسی بھی چیز کے لیے، ایون اپنے والد کو جب ضمانت ختم ہوئی تھی تو چھوڑنے کے لیے گئی تھی وہ جو کوٹ لکھپت میں، تو وہ 8 سے 10 12 14 گھنٹے کا سفر کر کے گئی تھی. تو ان کا پیرامیٹر یہی ہے. ریلیز کے دوران بھی یہ تھا کہ، اور وہ اکثر ان کی ٹویٹ بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، جس میں روڈ جیم پیک، اتنا کلومیٹر یا اتنے میٹر میں چل سکی ہوں، اتنی دیر میں اتنے میٹر چل سکتی ہوں. لیکن آج اس کے بالکل مخالف تھا، کیونکہ آج 4:32 پہ انہوں نے ٹویٹ کی کہ جلسہ گاہ کی طرف میں روانہ ہو گئی ہوں. اس وقت بریکنگ نیوز بھی چلی، اور اس کے ساتھ ہی وہ 5 بجنے میں ابھی 2-3 منٹ باقی تھے، ایاز صادق کے گھر سے وہ وہاں تک پہنچ گئیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ بھی کوئی لمبا چوڑا جلوس نہیں تھا، بلکہ نہیں تھا. یا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ دن میں کرسیاں خالی تھی. پھر تیسرا یہ ہے کہ کچھ میڈیا پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ بہت اچھا ہے، ان کے اوپر پریشر ہے، دباؤ ہے، پتہ نہیں اس وجہ سے جلسے کا نہیں بتایا جا رہا. تو جناب، ڈرون اسکیم ہیں جو بالکل، جس میں مریم نواز نے ویسے کہا بھی کہ میرے اوپر نہ اڑائیں، سردی کا بہانہ لگایا، پتہ نہیں وجہ شاید کچھ اور بھی ہو سکتی ہے. لیکن جناب، ڈرون کیمز جو ہیں وہ بالکل جس طرح وہ ٹیبل ہوتا ہے نا، 2 1 2 2 2 4، اس طرح سامنے لے آتا سب کچھ، کہ آپ کے جلسے میں کس ٹائم کتنے لوگ تھے، کس ٹائم کتنا تھا، بلٹ اپ کتنا تھا، اور شروع جب ہوا تو کتنا تھا، اور اینڈ ہوا تو کتنا تھا. وہ ساری فوٹیجز آپ دیکھ چکے ہیں. اور ان کے چہرے، اور پھر ملتان جلسہ جو تھا وہ 7 بجے انہوں نے ختم بھی کر دیا تھا، 7 سوا 7 بجے. مولانا صاحب بھی تقریر کر چکے تھے. آج یہ لیٹ نکلے، ظہرانے کے بعد ایاز صادق کے گھر میں بہت لمبی چوڑی میٹنگ ہوئی. وہاں سے لیٹ آنا بھی اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ جلسہ جو تھا وہ کوئی اتنا زیادہ کامیاب نہیں ہوا، لوگ نہیں آئے. اور پھر یہ ہے کہ اگر جلسہ کا بلٹ اپ بہت اچھا ہوتا تو آپ ان کی ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اور فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے کہ تصویریں کس کس قسم کی شیئر کی جاتی ہیں. اس قسم کی بھی کوئی چیز سامنے نہیں آئی. ایاز صادق صاحب کے گھر میں کیا ہوا اس پہ آ جاتے ہیں. ایاز صادق صاحب کے گھر میں، ایاز صادق صاحب کے گھر سے پہلے تقریر پہ آ جاتے ہیں. مریم نواز کی آج تقریر ملتان جلسے کے مقابلے میں بالکل ہی ڈھیلی تھی. اس میں غصہ زیادہ نظر آیا، اس میں ویژن جسے کہنا چاہیے ایک ہونا چاہیے وہ کم نظر آیا، غصہ ہی نظر آیا، اور وہی دہرائی ہوئی باتیں جو تھیں وہی ہوئیں. اور ایک انہوں نے کہا کہ میری سردی میں بیٹھ کے کلفی جم گئی، چلیں کم از کم باہر نکل کے یہ تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ جو عام لوگ ہیں، عام عوام ہیں، وہ کیسے گزارا کرتے ہوں گے.
دوسرا بلاول صاحب، وہ تو خیر لکھی ہوئی تقریر تھی، اس کے اوپر کوئی زیادہ میرے خیال میں تبصرہ نہیں کرنا چاہیے. ان کا تھوڑا سا ظاہر ایشو ہے، اس طرح فرینڈلی ان کا جو ایک لہجہ اس میں آ کے نہیں ہوتا، تھوڑا سا ان کو مشکلات بھی درپیش ہوتی ہیں. اب آتے ہیں مولانا صاحب کی تقریر کی طرف. مولانا صاحب نے کہا جی کہ ایک تو مولانا صاحب نے کہا کہ ایسا غصہ اور غضب اور پتہ نہیں کیا بڑھتا جا رہا ہے، اور عوام کا نام نہیں لیا، غصہ بہت بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ نہ ہو آگے پتہ نہیں کیا ہو جائے. تو غصہ میرے خیال میں کس کا بڑھ رہا ہے؟ یہ بھی انہی کا ہو سکتا ہے جو پہلی دفعہ اس سسٹم سے باہر ہیں، ورنہ تو کیا مشرف، کیا بے نظیر بھٹو، کیا عورت کی حکمرانی اور ناجائز ہے، عورت کی حرام ہے، اور پھر اس کے اندر جوائننگ، اور یہ بڑی لمبی چوڑی ہیں. تو وہ یہ تو سارا کچھ ہے. اور وہ نواز شریف صاحب کی تقریر میں نے سنی ہے، اس میں انہوں نے آج پھر نام لینے کے حوالے سے کہا کہ کہتے ہیں کہ نام نہ لیں، ان کا نام نہ لیں، تو ہم کیا وابڈا والوں کا نام نہ لیں، ان شکنی کی جائے تو اس کا نام لیں، کس کا نام لیں. تو جناب نام لینے سے آپ کو حکومت روک رہی ہے کہ آپ حکومت کی باتیں مانیں گے؟ کس کی بات مان رہے ہیں؟ کیوں نام نہیں لے رہے؟ ذرا بتائیں تو صحیح. کیا بلاول بھٹو کی طرف اشارہ تو نہیں کر رہے کہ نام نہیں لینا کسی چینلز وغیرہ کے، یا مولانا صاحب کی طرف سے تو نہیں کوئی اس قسم کا آیا؟ کیونکہ نام لینے کے حوالے سے تو آپ کے اپنے جو اتحادی ہیں ان سے جا کے پوچھیں، یا ان کی طرف سے تو نہیں تھا جنہوں نے کراچی میں آپ تقریر نہیں کر سکے تھے جس کی وجہ سے. تو کیا یہ اس طرح کا کچھ تھا؟ نکلا کیا؟ کہہ رہے تھے کہ ہم پتہ نہیں 13 دسمبر کو تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، حکومت ختم ہونے والی شام تک، اور صبح کو ختم ہونے والی، اب دوپہر کو تو ختم ہو ہی جائے گی. تو جناب انہوں نے پہلے جنوری کا ہے مولانا صاحب نے، اور اب فروری کی طرف چل پڑے ہیں انہوں نے، یعنی کہ فروری تک. وہ جو جنوری کی بلاول بھٹو صاحب بھی کہتے رہے ہیں کہ حکومت گر جائے گی، تو وہ بھی میرے خیال میں کہانی جو ہے نا وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اس جلسے سے یہی نکلا کہ فروری میں آئیں گے. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں ناظرین ایاز صادق صاحب کے گھر میں کیا ہوا. ایاز صادق صاحب کے گھر میں یہ ہوا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ میں اینڈ پہ تقریر کروں گا، میں اینڈ پہ تقریر نہیں کروں گا. سوری، انہیں یاد تھا کہ گجرانوالہ میں کیا ہوا تھا کہ جس ٹائم مولانا صاحب تقریر کرنے آئے، اس سے پہلے نواز شریف، بلاول بھٹو زرداری اور مریم تو کر چکی تھی تقریر، تو لوگوں نے جانا شروع کر دیا تھا. تو انہوں نے آج اس چیز کے اوپر ریکویسٹ کی کہ نواز شریف کی تقریر کو اینڈ پہ رکھا جائے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریم نواز نے اینڈ پہ کہا بھی کہ سب سے ابھی بلاول کریں گے، اس کے بعد مولانا کریں گے، پھر کون کریں گے؟ نواز شریف صاحب کریں گے. تو نواز شریف صاحب کی تقریر سن کے جانا، اور میں بھی سنوں گی بیٹھ کے، بڑا احسان ہے. آپ بھی سنیں گے، واہ مزہ آ گیا سن کے بعد کہ آپ بھی تقریر سنیں گی اپنے والد صاحب کی بیٹھ کے. تو آپ نہیں سنیں گی تو کون سنے گا؟ تو یعنی کہ عوام کو کہا جا رہا تھا کہ آپ نے بھی اٹھنا نہیں ہے. ان کو بھی خدشہ تھا، انہیں بھی پتہ تھا کہ کہیں عوام جانا شروع نہ کر دے. اس وجہ سے یہ تھی. دوسری ایاز صادق صاحب کے گھر میں آپس میں ان کے یہی چلتا رہا ہے کہ بندے کم ہیں، اور مریم نواز شریف صاحبہ بھی اپنے جتنے وہاں ان کے MNA ہیں لاہور کے، ان کی کلاس بھی ہوتی رہی. مجھے وہ نواز شریف صاحب کی پنڈی والی حنیف عباسی کی وریلی والی کلاس یاد آ گئی جب انہوں نے لی تھی. تو یہ تھا آج کا وہاں پہ کل آج کے دن کا لب لباب. نکلا کیا ہے اس کے اندر سے یہ آپ خود اب اندازہ لگا سکتے ہیں. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.